السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد عورتوں کے ساتھ ظلم کے جو مسائل پیش آ رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب میں سے ایک اہم اور بنیادی سبب جہیز کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جہیز ہمارے معاشرے میں آیا کہاں سے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم نے مرد اور عورتوں کے اور میاں اور بیوی کے جو حقوق بیان کیے ہیں، ان حقوق میں یہ حق ہے کہ شوہر کو شادی کے وقت اپنی بیوی کو مہر دینا ہے، یہ مالی حق شوہر پر ہے۔ دوسرا، جس عورت سے اس نے نکاح کیا ہے وہ عورت چونکہ اس کی وجہ سے اپنے گھر میں رہے گی، لہذا اس کا نان، نفقہ اور سکنا یعنی اس کے کھانے پینے اور رہنے کی ذمہ داری یہ شوہر پر ہے۔ الرجال قوامون، اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ ہم نے مردوں کو ذمہ دار بنایا۔ ذمہ داری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی ضرورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ شوہر پر ہیں۔ مگر کیا کیا جائے، لالچ کی بیماری یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس بیماری نے ہماری کتنی بیٹیوں کو اس طرح سے موت کے بھینٹ چڑھا دیا، اور ان کے ماں باپ اور ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی بہن پوری زندگی اپنے اس بہن کے جوانی میں چلے جانے پر خون کے آنسو رونے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، بیچارے مجبور ہے وہ۔ لیکن ایک مرد ہو کر عورت سے یا عورت کے ماں باپ سے مال کا مطالبہ کرنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات، اسلام تو کبھی یہ تعلیم دیتا ہی نہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا کیا کہنا، عورتوں سے ہم مانگے، ہم ضعیف اور کمزور لوگوں سے ہم مانگے۔ ہمارا تو یہ حق بنتا تھا کہ ہم اس بچی کی ضرورت کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرتے، اور اگر اس کے ماں باپ کو کچھ ضرورت ہوتی تو ہم ان کا تعاون کرتے، بجائے ان کا تعاون کرنے کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بیچارے کیسی برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ مہنگائی کو آپ دیکھیے، پوری دنیا کے اندر جو ہنگامی حالت چل رہی ہے ان کو دیکھیے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم کسی غریب اور مسکین اور کسی محتاج سے اس طریقے سے مانگے۔ ہمارے معاشرے میں جہیز نے یہ صورتحال اختیار کر لی کہ آج کے ایک پروگرام میں ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا جہیز نہیں مانگتا ہے تو ایسی فضا بنائی دی گئی ہے کہ یہ لڑکی والے بیچارے مجبور ہوتے ہیں خود سے جہیز دینے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم جہیز دے دیں گے تو ہماری بچی کو اچھے سے وہ رکھیں گے۔ تو یہ کیسی فضا بنائی ہم نے؟ کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو اسکوٹر چاہیے، کسی کو کیا چاہیے، کسی کو کیا چاہیے۔ ارے بھائی، آپ مرد ہو، اللہ نے آپ کو مرد کیوں بنایا؟ آپ اپنی طاقت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے سے کما کر آپ کو جو لینا ہو لو، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ دوسروں کے کندھوں پر کھڑے ہو کر اور دوسروں کی جانوں کے اوپر کھیل کر آپ اس طریقے سے اپنی خواہشات اور اپنی لالچوں کو پورا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام اس سلسلے میں صاف اور واضح پیغام دیتا ہے کہ عورت سے آپ کسی بھی طرح کا مالی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ عورت کو تو نفقہ دینا ہے، اس کو مہر دینی ہے، اس کے والدین کے انتقال کے بعد اس کو اس کی وراثت دینی ہے۔ آج ہم اپنی بہنوں کو وراثت بھی نہیں دیتے، شادیوں میں بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری شادی میں سب کچھ ہو گیا، اب تجھے وراثت میں کچھ نہیں ملے گا۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ آسان نکاح کیسے؟ عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ حضور کے پاس آ کر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن هل تزوجت، کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ اس لیے کہ ان کے کپڑوں پر کچھ زعفران کے داغ جیسے دیکھے تو حضور نے اس سے دیکھ کر حضور نے کہا۔ تو آپ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ان صحابہ کی زندگیوں پر کہ عبد الرحمن بن عوف جو مدینہ منورہ میں حضرات صحابہ میں سب سے مالدار متمول ترین آدمی ہے، وہ نکاح کر رہے ہیں اور حضور کو بھی اس کے نکاح کا علم نہیں ہو رہا۔ یہ سادگی ہے، اسلام نے اس سادگی کو سکھایا۔ آج ہمارے یہاں پر مالدار بڑی بڑی شادی کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، وہ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے مال دیا ہے تو ذرا اس کا شوشہ تو کرنا چاہیے۔ کس نے کہا؟ کیا ضروری ہے؟ اگر آپ لاکھوں کروڑوں روپے اپنی شادی پر خرچ کر رہے، اسی کو امت کی تعلیم پر خرچ کرتے، اسی کو آپ غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے پر، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے پر خرچ کرتے، آپ کو کتنا ثواب ملتا؟ آپ نے جن لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے انہی لوگوں کو جمع کر کر کھلا دیا، یہ کہاں کا کمال ہے؟
لہذا ہمارے معاشرے کو اسراف سے بچنا چاہیے، جہیز سے بچنا چاہیے، اور اس طرح کی تمام لعنتوں سے اپنے معاشرے کو پاک کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں متحد ہو کر میدان میں آنا پڑے گا۔ ہم ایک دوسرے کو ذمہ دار نہ بنائیں، ہمارا مالدار طبقہ بھی سامنے آئے، وہ اسراف سے باز آ جائے، ہمارا غریب طبقہ بھی سامنے آئے، اور وہ ایک دوسرے کا تعاون کرے، اور وہ کہے کہ بھئی نہ لڑکی والے جہیز دیں گے اور نہ لڑکے والے جہیز کا مطالبہ کریں گے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو ایسے لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا جاوے، وہاں تک کہ ہم اپنے معاشرے سے اس بدنما داغ کو اور اس بدنما رسم کو نہیں ختم کر سکتے ہیں۔ لہذا میں آپ حضرات سے مؤدبانہ التجا کے ساتھ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پر غور کریں، اور ہمارا نوجوان سوچے کہ یہ نسوانیت ہے کہ آپ خود نہ کما کر عورت سے مانگ رہے ہیں۔ یہ عقل مندی انسان، اگر انسان عقل مند ہو تو انسان کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہے، اور مسلمان تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لہذا میں آپ حضرات سے ایک بار پھر یہ گزارش کروں گا کہ پورے ہندوستان میں ہمیں ایک ایسی فضا قائم کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے ڈکشنری سے جہیز کا لفظ مٹ جانا چاہیے، اور بالکل ایسا کہ ہماری یہاں پر لڑکی کی شادی کرنا ایسا آسان ہو جاوے کہ غریب خوش ہو جاوے کہ میری بیٹی کی شادی ہے۔ شادی کے دن کھانے کھلانے کا رواج صرف اسلام نے کہا کہ اولم ولو بشاتین، اگر استطاعت ہے دلہے کے پاس تو وہ اپنے شادی کے دوسرے دن ولیمہ کرے۔ اس میں بھی ایک نئی رسم سمجھ میں آئی۔ ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک جگہ پر نکاح میں گیا تو پتہ چلا کہ شادی کے دن شام کو یا شادی کے اگلے دن دعوت کرا دی جاتی ہے اور ولیمہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ارے بھائی، آپ کو ایک کام کرنا ہی ہے تو آپ سنت کے مطابق کیجئے، وہ آپ کی عبادت بن جائے گی، اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ لہذا ہم ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے اپنے معاشرے میں نکاح کو آسان بنائیں۔ جس معاشرے میں نکاح آسان ہوتا ہے اس معاشرے سے زنا اور اس جیسی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور جب بھی بیماریاں ختم ہوتی ہیں تو اور بھی بہت ساری بیماریاں چھوٹی چھوٹی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ لہذا ہم یہیں سے اپنے معاشرے کی اصلاح کا آغاز کریں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے معاشرے سے جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔